اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اللہ ہوں بے دنیا سے تو مجھے بچانا، اللہ ہوں بے دنیا سے تو مجھے بچانا، ساحل ہو یا خدا میں عشق محمدی کا، ساحل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو دنیا کے تاجداروں، تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، مانگتا ہوں میں تو مانگتا سرکار کی گلی کا، مانگتا ہوں میں تو مانگتا سرکار کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 20 رمضان المبارک ہے 1443 ہجری اور 21 رمضان المبارک کو خلیفہ چہاروں امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم شہادت منایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج ان کا ذکر خیر کیا جائے گا. اور 20 رمضان مبارک کو ہی فتح مکہ ہوا اور مکہ فتح ہونے پر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب مکہ فتح ہوا تو فوج در فوج لوگ دامن اسلام میں آ گئے. اسی مناسبت سے یہ کالا امامہ شریف پہنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کالا امامہ شریف سیاہ امامہ شریف پہنا تھا. تو سنت کو ادا کرتے ہوئے آج یہ کالا امامہ شریف سنت ہے جب کبھی بھی پہنے سبز ہے سفید ہو اسی طرح سیاہ ہو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7-8 کلر کے امام شریف استعمال فرمائے ہیں. زیادہ آپ نے سفید امام کو جو استعمال فرمایا. سورۃ فتح کی آیات کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اور جو آپ کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار کافروں پہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں. تراہم رکعا سجدا انہیں دیکھو گے کبھی وہ رکوع کر رہے ہوں گے کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوں گے. یبتغون فضلا من اللہ
ورضوانا، یہ رکوع اور سجود دکھلاوے کے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے رکوع و سجود کی جو گواہی ہے، گارنٹی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ نے فرمایا یہ میری رضا کے لیے رکوع اور سجود کر رہے ہیں۔ علماء کرام مفسرین نظام فرماتے ہیں یہاں پر والذین معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جتنی معیت صدیق اکبر کو حاصل ہوئی کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سایہ نہیں تھا، اگر سایہ تھا تو سیدنا صدیق اکبر تھا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اشداء علی الکفار، اس کا مصداق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحماء بینہم، اس کے مصداق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تراہم رکعا سجدا، اس کے مصداق سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی چاروں خلفاء راشدین کی شان کو اس آیات کے اس مختصر سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ کا نام علی ہے اور حیدر بھی آپ کا نام ہے، لقب آپ کا کرار ہے، کنیت آپ کی ابو تراب ہے، اور یہ کنیت آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ یہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، زمین پر ہی مٹی پر ہی لیٹے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ تب سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کنیت بن گئی ابو تراب، اور آپ اس کو زیادہ پسند فرماتے تھے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور والد کا نام عمران ہے، جنہیں ابو طالب کہا جاتا ہے۔ حیدر کراب آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ جس کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا، اللہ کا شیر آپ کو فرمایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، سرکار کی چہیتی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح انہی کے ساتھ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نکاح ہوا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور حضور نبی کریم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور پنجتن پاک میں بھی یہ شامل ہیں، حق چار یار میں بھی یہ شامل ہے، اور عشرہ مبشرہ کے اندر بھی یہ شامل اور داخل ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ خانہ کعبے کا طواف کر رہی تھی، 4 چکر وہ لگا چکی تھی، 4 پھیرے خانہ کعبے کے گرد لگا چکی تھی۔ اتنے میں درد ذہ، جو ولادت کا درد ہوتا ہے، وہ شروع ہو گیا، پریشان ہوئی۔ روایت میں آتا ہے خانہ کعبے کی دیوار شک ہوئی اور آواز آئی کہ فاطمہ اندر آ جاؤ، تو مولا علی مشکل کشا خانہ کعبے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یعنی ولادت بھی اللہ کے گھر میں اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ اور یہ بھی روایت میں سنا ہے کہ رکن یمانی ہے، حجر اسود کی سیدھ میں دوسرے کونے میں رکن یمانی ہے، وہاں سے وہ دیوار شک ہوئی تھی۔ بہرحال جب یہ پیدا ہوئے تو آنکھیں بند تھیں، بڑا حسین اور جمیل چہرہ لیکن آنکھیں بند۔ بڑی کوشش کی گئی آنکھیں کھولنے کی لیکن آنکھیں نہیں کھول ہوئی۔ گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ بچہ تو بڑا حسین اور جمیل ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، میرے آقا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی میرے آقا کے دست انور مولا علی کے ساتھ مس ہوئے، مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ پھر کسی موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی کیا معاملہ تھا، جب تو پیدا ہوئے تو آنکھیں بند کی ہوئی تھی؟
جب میں نے ہاتھ لگایا آنکھیں کھول دی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا یہ تھا دنیا میں سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولا علی کو غسل دیا، جو بچے کو غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ غسل بھی دے رہے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا آج میں اس کو غسل دے رہا ہوں، کل یہ مجھے غسل دے گا۔ اور یہی ہوا کہ سرکار کے وصال ظہری پر مولا علی نے سرکار کو غسل دیا، اور بھی ایک دو صحابہ تھے جو مل کے غسل دیا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے پیارے صحابی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کے زیادہ بچے تھے، تو حضور نبی کریم نے ان کو اپنی گود لے لیا، سمجھ لیں۔ چچا سے یہ کہا کہ آپ یہ بیٹا مجھے دے دیں، بچے اس کی پرورش میں کرتا ہوں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ اسی لیے کبھی بھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، کیونکہ سرکار کے کنٹرول میں تھے، سرکار کے انڈر میں تھے، زیر تربیت تھے۔ اور بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، جب 7 یا 8 برس ان کی عمر تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا تھا اس طرح عبادت کرتے ہوئے۔ تو عرض کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی اللہ تعالی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر ایمان لاؤ۔ عرض کیا میں اپنے بابا جان سے تذکرہ کروں گا، مشورہ کر کے پھر میں صبح بتاؤں گا۔ تو اس وقت ابھی اعلان کرنے کا حکم نہیں آیا تھا، اسلام چھپانے کا بھی حکم تھا۔ فرمایا اچھا مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کلمہ پڑھنا ٹھیک ہے تو ابھی خاموش رہو۔ پھر یہ ہے کہ وہ اگلے دن ہی وہ مولا علی نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار حدیث کے اندر ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ شب ہجرت، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے جا رہے تھے، صدیق اکبر آپ کے ساتھ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اس وقت کفار مشرکین کا منصوبہ یہ تھا کہ آج بہت سارے قبائل مل کر آج اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کی اطلاع کر دی اور فرمایا محبوب آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ حضور نبی کریم مولا علی کو بلایا، اپنے بستر پہ لٹایا، کہا مولا علی آپ یہ امانتیں ہیں کفار مشرکین کی، ان کی امانتیں واپس کر کے صبح مدینے آ جانا۔ اور اپنے بستر پر ان کو لٹا دیا۔ جب سرکار دو عالم کے بستر پر مولا علی مشکل کشا آرام فرما ہوئے تو اللہ تبارک نے 2 فرشتوں کو بھیج دیا، جبرائیل علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام سر کی طرف کھڑے ہو گئے، میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا بخن بخن ما مثلک یا علی ابن ابی طالب، واہ واہ علی تیری کیا بات ہے، سبحان اللہ علی تیری کیا مقام ہے، تیرا جیسا آج کون ہے۔ اور پھر اللہ تبارک یہ آیت مقدسہ بھی نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا مندی کے لیے، کیونکہ مولا علی کو پتا ہے کہ آج اس بستر پر سونا ایسے ہے جیسے موت کو دعوت دینا۔ آج کفار مشرکین کی تلواریں اس بستر پر آنے والی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سرکار کے بستر پہ آرام فرما ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہا ہے۔ یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور ولی علی جو ہے ہر ولی کے مومن ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 2 آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، آپس میں بحث و تکرار کر رہے تھے، 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا علی جاؤ ان میں فیصلہ کر دو۔
ان میں فیصلہ کرو، جس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں ان میں صلح کرو۔ ایک نے یہ کہہ دیا، جو جھگڑ رہے تو اس میں سے ایک نے کہا یہ فیصلہ کریں گے، طنز کیا، اس نے انگلی اٹھائی مولا علی مشکل کشا پر۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو آپ نے جا کر اس کو گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہا تجھے نہیں پتا علی کی کیا شان ہے، ہمیں پتا علی کا کیا مقام ہے۔ فرمایا ھذا مولا کا ومولا کل مومن لم یکن مولاه فلیس مومن۔ فرمایا علی تیرا بھی مولا ہے، علی میرا بھی مولا ہے، علی ہر مومن کا مولا ہے، اور جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں۔ یہاں مولا کا مطلب مددگار، دوست، محب، پیار کرنے والا۔ فرمایا من کنت مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں حبیب ہوں، جس کا میں پیارا ہوں۔ فعلی مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے، علی بھی اس کا مددگار ہے، علی بھی اس کا دوست ہے۔ اور کیونکہ ولی کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مدینہ کی حفاظت پر مامور کرتے ہوئے اور عبداللہ ابن مکتوم کو نماز کی جماعت کرانے پر مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد میں ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں مدینہ میں، آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم مجھ سے اس درجے میں ہو، اس مقام پر ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، بجوز اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کتاب لینے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو قوم کے اندر چھوڑ کے گئے کہ ان کی نگہبانی کرنا، ان کی رکھوالی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو قوم کے اندر چھوڑا ان کی نگہبانی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، آج میں تجھے چھوڑ جا رہا ہوں کہ تو ان کی حفاظت کرنا، ان کی نگہبانی کرنا۔ لیکن وہ چونکہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تم نبی نہیں ہو، مقام وہی ہے تمہارا کہ وہ تمہارے جیسے وہ نائب بن کے قوم میں رہے تم بھی میرے نائب بن کر یہاں پر رہو گے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، تم اللہ کے نبی نہیں ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینے میں آیا تو آپس میں صحابہ میں مہاجر انصار میں ایک مواخات کا معاہدہ کیا، یعنی صحابہ کو جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، جو مدینے کے رہنے والے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کو مواخات کہتے ہیں، بھائی چارہ قائم کرنا۔ میرے آقا نے صدیق اکبر کسی کا بھائی بنایا، عمر فاروق کسی کا بھائی بنایا، عثمان غنی کسی کا بھائی بنایا، اس طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اور جو مدینے کے رہنے والے انصار صحابہ تھے انہوں نے آدھا مال اپنے اپنے انصار مہاجرین بھائیوں کو دے دیا، لیکن میرے آقا نے مولا علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، آج کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کسی کو صدیق اکبر کا بھائی بنایا، کسی کو فاروق اعظم کا بھائی بنایا، کسی کو عثمان غنی کا بھائی بنایا، کسی کو طلحہ کا بھائی بنایا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اتنا کہنے کے باوجود کبھی مولا علی نے حضور نبی کریم کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، جب ہی پکارا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا۔ اور اکثر مولا علی یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ہمیں بھی وہ صلاحیتیں دیں جیسی صلاحیتیں تو نے ابوبکر عمر کو دیں اور عثمان کو دیں، وہ میرے حبیب ہیں اور ہدایت کے امام تھے، ان کی اقتداء جس نے بھی کی اس نے نجات پائی۔ اور کسی نے مولا علی سے یہ پوچھا کہ حضور نبی کریم نے آپ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا تھا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث کو من کنت مولا فعلی مولا، بعض لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دیکھو جو حضور پر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے،
مطلب وہ یہ نکالتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ میرے بعد علی تمہارا خلیفہ ہوگا، حالانکہ اس حدیث کا مطلب خلیفہ نہیں ہے۔ تو مولا علی سے پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کا کوئی وعدہ کیا تھا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ایسا کوئی وعدہ نہیں دیا۔ اور جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو مولا علی نے یہ کہہ کر بیعت کی صدیق اکبر کی، کہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ نے آپ کو دین کے معاملے میں ہمارے آگے کھڑا کر دیا، مصلی امامت سے کھڑا کر دیا، ہم دنیا کے معاملے میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے اور تیرے سوا کسی کو مسجد میں جنابت میں آنے کی اجازت نہیں ہے، جس پہ غسل فرض ہو جو جنبی ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا علی تم آ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، آپ کو مجبور بنا کے اللہ نے نہیں بھیجا، بااختیار مالک و مختار بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جس کے لیے چاہیں حلال کو حرام کر دیں، جس کے لیے چاہیں حرام کو حلال کر دیں، اللہ نے آپ کو یہ اختیارات عطا فرمایا تھے۔ بے شمار حدیث اس پر جو ہے وہ گواہ کہ میرے آقا نے کئی باتوں میں حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ جیسے مولا علی مشکل کشا سے آپ نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی تیرے نکاح میں ہے فاطمہ اس وقت تیرے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ تم ایک کر سکتے ہو، دو نکاح، تین نکاح، چار نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے چار نکاح ایک ٹائم میں کر سکتے ہو، لیکن مولا علی کے لیے میرے آقا نے دوسرا نکاح بھی حرام کر دیا، حالانکہ حلال تھا لیکن میرے آقا نے کیا کر دیا، اس کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح ایک شخص سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، قربانی کر دو۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے، قربانی کے جانور کے لیے بکری کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ پورا 1 سال، ایک دن بھی اگر سال میں کم ہوا تو قربانی جائز نہیں ہے بکری کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، قربانی کر دو۔ حالانکہ جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا، لیکن میرا آقا نے فرمایا تم کر دو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو حلال کر دے گا۔ اختیار تھا میرے آقا نے استعمال فرمایا۔ اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ تھا، اب ہوا کیا، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ بیوی کے پاس چلا گیا، اور جو جان بوجھ کر اس طرح توڑتا ہے اس کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے، 61 روزے رکھنے پڑتے ہیں، 60 روزے کفارے کے اور 1 قضا کا، یعنی ہاؤلائن کاملائن، یہ 2 کامل مہینے اس کو روزے رکھنے پڑتے ہیں، 60 اور 1 قضا کا روزہ، 61 روزے۔ اب وہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا، کہ یا رسول اللہ اس طرح یہ معاملہ ہو گیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس کا کفارہ دو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، غلام آزاد کرو۔ ان کا یا رسول اللہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، غریب بندہ ہوں، اس طرح 61 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو میرے آقا یہ نہیں فرمایا کہ قرآن تو پھر یہی کہتا ہے کہ غلام آزاد کرو یا مسکین کو کھانا کھلاؤ، تیسرا آپشن تو نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بے شخص بیٹھ گیا۔ ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کھجوروں کا ٹوکرا لے کے سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، میرے آقا نے اس کو قبول فرمایا اور فرمایا آئینہ سائل، سائل کہاں ہے، وہ سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہوا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کہاں سے ہے؟ ہر صحابی کا نعرہ یہی لبیک ہوتا تھا، یہ لبیک کہاں سے آ گئی؟ تو صحابی نے کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ اور مدینے کی گلیوں میں جا کر اس کو تقسیم کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارا کفارہ قبول فرما لے گا۔ غریبوں میں یہ، فقیروں میں تقسیم کر دو، اللہ تمہارا کفارہ قبول کر لے گا۔ اب وہ بھی صحابی تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو میرے آقا اتنا مسکرایا کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، حالانکہ آپ اکثر تبسم کرتے تھے، ہلکی سی مسکراہٹ، لیکن جب زیادہ مسکراتے آپ تو آپ کے دندان مبارک سامنے والے ظاہر ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار مسکراتے تھے، دندان جب ظاہر ہوتے تھے
تو آپ کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے والی دیواریں بھی روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا مسکرائے، جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی فقیر ہو سکتا ہے، تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا جا تو کھا، تیرے گھر والے کھائیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی تیرا کفارہ قبول فرما لے گا۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم کفارہ خود نہیں کھا سکتے، کسی کو دیں گے تو کفارہ ادا ہوگا، کسی اور کو مالک کریں گے تو کفارہ ادا ہوگا، لیکن میرے آقا نے اختیار کو استعمال فرمایا جو دوسروں کے لیے حرام ہے تیرے لیے ہم نے اس کو حلال کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، اور فرمایا میرے آقا ایک جہاد پہ مولا علی گئے ہوئے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، یا رب العزت مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی جہاد سے واپس آ کے اپنا چہرہ نہ دکھا لے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ صدیق اکبر سرکار مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ نے نوٹ کیا، مولا علی کے جانے کے بعد اپنے بابا جان سید صدیق اکبر سے کہا آپ مولا علی کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے؟ کہا بیٹی سرکار نے فرمایا جو علی کے چہرے کو دیکھے وہ بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی عبادت۔ النظر الی علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مسکراتا رکھے، روشن رکھے، آپ کے چہرے کو، آپ کو سلامت رکھے چہرے کو۔ اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے، مولا علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر صدیق اکبر کو جھنڈا دے کے جہاد کے لیے بھیجا، لیکن فتح نہ ہوئی۔ اگلے دن آپ نے فاروق اعظم کے ہاتھ میں جھنڈا دے کے بھیجا، فتح نہ ہوئی۔ اگلے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ہم جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور میں اس کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب سب صحابہ کے اندر یہ جوش تھا، ولولہ تھا، یہ خواہش تھی، تمنا تھی، کاش یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں مل جائے، کیونکہ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اس بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر مولا علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، جس کو آشوب چشم کہا جاتا ہے، آنکھوں میں تکلیف تھی۔ مولا علی اپنے خیمے میں تھے، صبح ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ اپنے خیمے میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو لے آؤ۔ مولا علی کی آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی کہ اب کھول نہیں پا رہے تھے اپنی آنکھیں، دو صحابہ کے سہارے میرے مولا علی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے میرے آقا۔ اور یہ بھی یاد رکھے جو آنکھ دکھتی ہے نا، آنکھ دکھنے میں جو پانی بہتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سے کپڑے صاف کر رہے ہوتے ہیں اپنے دامن سے، قمیض سے، تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ آنکھ دکھنے میں جو پانی آنکھوں سے نکلتا ہے گرد و غبار سے، اس کا وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن جو آنکھ دکھنے میں، آنکھ کی جو بیماری ہوتی ہے جسے آشوب چشم کہا جاتا ہے، آنکھ دکھنے میں جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا۔ مولا علی فرماتا ہے اسی وقت ایسا آرام آیا جیسے مجھے تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھ پہ جو قلعہ خیبر کا تھا وہ اللہ نے وہ فتح عطا فرمائی ان کو، جس کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ ایک وزنی دروازہ مولا علی نے اپنے الٹے ہاتھ سے اٹھا کے کئی میل دور اس کو پھینک دیا، جس کو 40 بندے ہلا نہیں سکتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث کے اندر ان کی شان و عظمت کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ جنگ احد میں مولا علی فرماتے ہیں اس جنگ میں مجھے 16 زخم آئے، 4 زخم بہت شدید قسم کے تھے، ان کی شدت کی وجہ سے میں بار بار زمین پر گر پڑتا تھا، مگر جو ہی میں گرتا خوبصورت نوجوان جو داہیہ قلبی صحابی رسول ہے ان کی شکل میں وہ ایک شخص آتا، نوجوان، میرا بازو پکڑتا اور کھڑا کر دیتا، کہتا ہے جاؤ علی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ اور اس کے رسول تم سے راضی اور خوش ہیں۔
جب لڑائی ختم ہوئی تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے سرکار سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، اس طرح جو زخم آیا تھا میں گر پڑتا تھا، ایک نوجوان آتا تھا بڑا حسین و جمیل جس کی شکل دہیا قلبی سے ملتی جلتی تھی، وہ مجھے ایک بازو سے پکڑ کے کھڑا کرتا اور کہتا اللہ تو سے راضی ہے، رسول بھی تو سے راضی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر۔ نوجوان کو میں جانتا نہیں وہ کون تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ تیری آنکھیں روشن کرے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ اور اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود، اس کو بھی مولا علی مشکل شاہ نے مارا۔ بے شمار حدیث کے اندر جو ہے وہ میرے آقا نے ان کی شان کو جو وہ بیان فرمایا۔ میرے آقا کی مشہور حدیث پاک ہے جس کو لوگ شالٹ کر کے بیان کرتے ہیں، انا مدینۃ العلم والی و بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی شالٹ ہے، مکمل حدیث نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں مکمل بیان کرتے۔ اب مجھے بتائیں ایک شہر ہو، دروازہ ہو، کیا دیواروں کے بغیر دروازہ لگ سکتا ہے؟ چھت کے بغیر کمرہ ہو سکتا ہے، مکان بن سکتا ہے؟ بنیاد بھی چاہیے، دروازہ بھی چاہیے، دیواریں بھی چاہیے، چھت بھی چاہیے۔ میرے آقا فرمایا انا مدینۃ العلم، ابوبکر صدیق اساسھا، عمر فاروق ہیتانھا، عثمان سقفھا وعلی بابھا۔ میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابوبکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ مکمل حدیث ہے۔ ایک مرتبہ یمن کے اندر میرے آقا نے فرمایا علی جاؤ یمن کے اندر جو ہے وہ فیصلے کرو، قاضی کا عہدہ دے کے آپ کو بھیجا۔ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ یمن کی بولی مجھے نہیں آتی تو میں کیسے فیصلے کروں گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی کے سینے پہ مارا تو مولا علی فرماتے ہیں سرکار کا ہاتھ سینے پہ مارنے کی دیر تھی، میں یمن پہ کیا، خدا کے جتنے بھی فیصلے کیے مجھے ذرا برابر میں اس کے شک اور تردد واقع نہیں ہوا۔ میرے آقا کو انداز تھا نوازنے کا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کے بے شمار کرامتیں بھی ہیں، فضیلتیں بھی ہیں، عظمتیں بھی ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں آپ کا مرید حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ حضور میں سفر پہ جا رہا ہوں تو ذرا نظر کرم فرمائیے گا۔ تو مولا علی نے اپنی انگوٹھی اس کو دی کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ، ہو سکتا تمہارے کام آئے۔ اس میں انگوٹھی پہن لی۔ اب وہ شخص سفر کرتا کرتا کہ جنگل سے گزرا تو ایک خوفناک جو تھا وہ شیر سامنے آ گیا۔ جب حملہ آور ہونے لگا تو اس نے وہ انگوٹھی اس کے آگے کر دی۔ جو ہی انگوٹھی آگے کی تو وہ شیر واپس پلٹا، کافی دور جا کر وہ اپنے پنجوں کے بل بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگا، کچھ بڑبڑانے لگا، کچھ بولنے لگا اپنی بولی میں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، سفر مکمل کیا، پھر واپس مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آج کے حضور اس طرح میں جا تھا سفر پہ، راستے میں جنگل میں جو ایک شیر آ گیا اور مجھے حملہ آور ہونے والا تھا کہ میں نے آپ کی انگوٹھی آگے کی تو وہ واپس پلٹ گیا، کافی دور جا کے پھر وہ رک گیا اور وہ پنجوں کے بال آسمان کے دیکھتے روتا تھا اور کچھ کہتا تھا اپنی زبان میں۔ تو مولا علی نے فرمایا جانتے وہ کیا کہتا تھا؟ حضور میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا وہ اللہ کے بارے میں توبہ کر رہا تھا اور یہ اللہ سے عرض کرتا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تیرے علی کا غلام جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کو بے شمار فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انار کھانے کی خواہش کی کہ میں نے انار کھانا ہے، تو مولا علی گئے، مزدوری کی کچھ پیسے ملے تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ آج سیدہ نے فرمائش کی ہے، تو بازار میں گئے، بڑا عمدہ سا انار لیا اور لے کے آ رہے ہیں کہ آج سیدہ خوش ہوگی تو سرکار بھی خوش ہوں گے۔ انار لے کے آدھے راستے میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ مولا علی کو بظاہر تو کچھ نہیں تھا، وہ انار ہی تھا۔ تو کہا کس چیز کا دل کر رہا ہے تمہارا؟ فقیر نے کہا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ مولا علی نے کہا اب ایک طرف سیدہ کی خوشی ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی تمنا ہے، اور دوسری طرف فقیر کی صدا ہے، اور ہمارے گھرانے کی روایت ہے نہیں کہ آپ فقیر کو خالی بھیج دیں، تو آپ نے وہ انار اس کو دے دیا۔ لیکن دل میں تھوڑا سا وہ تھا کہ کاش یہ انار اگر میں اس کو دیتا تو سیدہ خوش ہوتی، سرکار بھی خوش ہوتے، موقع بھی اچھا ملا تھا۔ بہرحال جا رہے ہیں، گھر پہنچے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی۔ سیدنا بلال ایک طباق لے کر کے ڈش لے کر، رومال ڈھانپا اوپر، وہ لے کے آئے، کہا کہ یہ حضور پاک نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ مولا علی نے جب رومال ہٹایا تو اس کے اندر 9 انار رکھے ہوئے تھے۔ کتنے انار؟ 9۔ مولا علی نے فرمایا لے جاؤ، یہ میرے نہیں ہیں، یہ ہمارے
نہیں ہے. اس نے کہا نہیں جی آپ کا نام لیا تھا کہ علی کے گھر دے کے آؤ, بیٹی فاطمہ کے گھر دے کے آؤ. فرمایا نہیں میرے نہیں ہے, واپس لے جاؤ. اگر میرے ہوتے تو 9 نہ ہوتے, میرے ہوتے تو 10 ہوتے, کیونکہ میں نے آج 1 انار اللہ کی راہ میں دیا. اللہ فرماتا جو 1 نیکی کرتا ہے اس کو میں 10 دیتا ہوں. تو بلال نے اپنی جیب سے انار نکالا, میں تو آپ کے علم کا امتحان لے رہا تھا. اس لیے فرمایا انا مدینۃ العلم والی و بابوہا. اس لیے جبریل امین علیہ السلام مولا علی کہا کرتے تھے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے اندر کسی کے اندر ضرورت نہیں تھی یہ سوال کرنے کی, یہ بات کرنے کی کسی نے دعویٰ نہیں کیا. بڑے بڑے اکابر صحابہ گزرے, کہتے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا, صرف مولا علی نے دعویٰ کیا. پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, میں سب کو تمہیں بتا دوں گا. جو سوال کرو گے تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. یہ مولا علی نے اعلان کیا. تو جب یہ اعلان کیا تو لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے, تو آپ نے سب کے سوالات کے جوابات دیے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جبرائیل نے عرض کیا یا اللہ آج علی نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے, کیا میں بھی جا کے سوال کروں؟ اللہ فرمایا جاؤ تم بھی سوال کرو. تو انسانی لباس میں آگے بیٹھ گئے. کہا علی یہ بتاؤ جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ مولا علی نے اوپر دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, نیچے دیکھا. فرمایا میں نے اوپر دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, پیچھے دیکھا, مجھے جبرائیل نظر نہیں ہے, لگتا تو ہی جبرائیل ہے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ آ رہے تھے تو ایک شخص اونٹنی بیچ رہا تھا. تو کہا کہ علی اونٹنی خریدو گے؟ کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. کہا کہ ادھار لے لو. کتنے کی؟ مثال کہ اس نے کہا جی 10 درہم کے. اور میں ٹھیک ہے 10 درہم کی آپ نے لے لی ادھار پہ. اونٹنی لے کے چل پڑے. چلتے چلتے آگے گئے, ایک شخص اور کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا علی اونٹنی بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کتنے کی؟ کہا 20 درہم کی. اس نے 20 درہم نکالے, مولا علی کو دیے. مولا نے جیب میں ڈالے, وہ شخص غائب ہو گیا. پھر آگے وہی شخص مل گئی پہلے والی جس نے بیچی تھی. تو مولا نے کہا یہ لو بھائی اپنے 10 درہم مجھے مل گئے ہیں. اس نے کہا یہ ابھی کہاں سے آ گئے؟ کہا اس طرح سے تم سے خریدی تھی, آگے میں نے اس کو بیچ دیا 20 درہم پہ. تو بہرحال اس کو 10 واپس کیے, اپنی جیب میں ڈالے, گھر چلے گیا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانتے وہ کون تھے؟ اور کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. فرمایا جو اونٹنی بیچنے آیا تھا وہ میکائیل تھا, اور جو اونٹنی خریدنے آیا تھا وہ جبرائیل تھا. یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اہل بیت کے یہ کام کر رہے ہیں. تو مولا علی کی شان بڑی عرف والا ہے. اور ایک یہودی نے اللہ اکبر کبیرہ, تو آپ کا 21 رمضان مبارک کو جو وہ یوم شہادت ہے, جیسے کل یوم شہادت ہے ان کا, تو کوشش کریں ان کے سارے ثواب کا کچھ اہتمام کریں. اور اعلان بھی ہے کہ جو ہے وہ, اور اعتکاف بھی انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائیں گے. اور اعتکاف میں یہ شرط ہے کہ 20ویں رمضان کا جو روزہ ہے وہ مسجد میں افطار کرنا ہوتا ہے. تو جو اسلامی بھائی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ روزہ جو ہے وہ مسجد میں, یعنی کہ عصر کے بعد گھر نہ ہی جائیں تو عصر کے ٹائم ہی مسجد میں بیٹھے رہیں, یا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جائیں, تاکہ اعتکاف ان کا جو وہ صحیح ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے. ایک سال آپ کا اعتکاف مس ہو گیا تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. آپ نے 1 مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کوشش کریں اعتکاف کی سنت کو اپنائیں, اسے بے شمار برکتیں ہیں. میرے آقا فرماتے کہ جو 10 آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے, میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا جو 3 دن کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کوشش کریں کہ یہ اعتکاف کی سنت پہ جو ہے وہ اگر کوئی شرعی شدید مجبوری نہ ہو تو یہ اعتکاف کریں. ایک اور اعلان بھی سما فرما لیں کہ اس مسجد میں انشاءاللہ اگلے ہفتے کو 30 اپریل بروز ہفتہ انشاءاللہ اس مسجد میں تراویح میں ختم قرآن پاک ہوگا. مختصر سی محفل بھی ہوگی, 1-2 نعتیں ہوں گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہے حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب کا. بہت اچھا بیان کرتے ہیں, نوجوان عالم دین ہیں. تو کوشش کریں کہ اس محفل میں شرکت کریں. اور پھر آپ کو پتہ کہ یہاں اس مسجد میں کوئی چندے کی اپیل نہیں کی جاتی, پورا سال نہیں کی جاتی, صرف رمضان شریف کے موقع پر ہی یہ چندے کی اپیل کی جاتی ہے. یہ حفاظ کرام کی خدمت کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے کچھ آپ کا تعاون جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. تو حفاظ کرام کی خدمت کے لیے, قاری حضرات کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کا تعاون جو وہ درکار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حکیم صاحب وہ بھی عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, حکیم امتیاز صاحب ماشاءاللہ, وہ بھی اس وقت مدینہ شریف میں عمرے پہ گئے ہوئے ہیں وہ. اور ہمارے وہ ملک عاشق صاحب وہ بھی اس سال جو ہے وہ وہاں عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. اور 2 اہم شخصیات یہاں سے گئی ہوئی ہیں جو یہ فنڈ وغیرہ
جو وہ اکٹھا کرتی تھیں، تو دونوں ہستیاں چلی گئی ہیں فی الحال وہ عمرے پہ، تو اس کی بدلے اب یہ ہے کہ اب جو فنڈ وغیرہ دینا چاہتا ہے، جو چندہ وغیرہ دینا چاہتا ہے، وہ ہمارے طاہر بھائی یہ بیٹھے ہیں، ہمارے طاہر بھائی کو جو ہے وہ جمع کرا دیں، ہمارے حماد بھائی ہیں ان کو جمع کرا دیں، ہمارے خواجہ عابد صاحب ہیں ان کو جمع کرا دیں۔ تو یہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دل کھول کر جو ہے وہ، سال کے بعد یہ موقع آتا ہے اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اس کو جو ہے وہ شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔